تکلیف ہوتی ہے جب خیال کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف اب اپنی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ ان سے سیاست میں کردار ادا کرنے کی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ وہ اب بھی سیاست میں ہیں، سیاست سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار نہیں کی، اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بھائی کی تربیت کرتے ہیں، پارٹی کی تربیت کرتے ہیں، وہ پارٹی قائد ہیں اور وہ قائد کا رول بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے، وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کا کردار، جو ان کا رویہ، جو ان کا انداز، ٹھہراؤ، طور طریقہ اور ملک کے اندر جو مختلف سیگمنٹ آف لائف، خاص طور سے چھوٹے صوبوں کو مطمئن کرنے کی کوششیں اور بہت ساری کوششیں اور مستقل پرامن جدوجہد جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، وہ بات میاں شہباز شریف یا کسی دوسرے لیڈر میں نظر نہیں آتی۔ میاں صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جذباتی بات نہیں کر رہا، میاں صاحب بطور وزیر اعظم جس طرح جچے ہیں پاکستان میں، ایک ایسا انداز جو بہت ہی سوبر، بہت ہی مہذب، دھیما، ٹھہراؤ، مستقل مزاجی، عزم، جو اصول ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے، اور پھر ان کا نچلی سطح کے لوگوں کے لیے سوچنا۔ جب میں نچلی سطح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایک حوالہ میرے نزدیک بڑا مضبوط ہے، اور وہ ہے جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ کم سے کم ہوں، سرکاری ادارے کم سے کم ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی نے یہ رویہ نہ اپنایا ہوتا کہ ملازمتیں دے کر ووٹر بنانے ہیں، ووٹ حاصل کرنے ہیں، کوئی اور طرح کی کارکردگی اس کی رہی ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا، اور مسلم لیگ کے لیے بھی مختلف جو ادارے غیر ضروری طور پہ بنے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور جن کی ملازمتوں، پینشنوں اور مراد کا بوجھ محنت کش پر پڑ رہا ہے، مزدور پر پڑ رہا ہے، یہ نہ پڑتا۔ بہت ساری مہنگائی، بہت سارے ٹیکسز اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو بھاری تنخواہیں دینی ہیں، ان کو بے پناہ مراعات دینی ہیں، پینشنیں دینی ہیں، پرتعیش دفاتر دینے ہیں، پروٹوکول دینا ہے۔ یہ اگر نہ ہو، یعنی سارے لوگ محنت کریں۔ سرکاری ملازمت کا مطلب ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، محنت کے لیے سرکاری ملازمت نہیں لیتے، اس امید پر لیتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں پڑنا، ہر مہینے تنخواہ یقینی ملنی ہے، چھٹیاں ہیں، مراعات ہیں، پینشنیں ہیں، یہ لینے کے لیے۔ اور پھر رشوت ہے، گفٹس ہیں جو غیر سرکاری ملازموں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کروا سکیں۔ تو یہ بوجھ گھٹ سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، عام آدمی کی زندگی پہ اس کا بہت اچھا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منیمم بھی 70% جو محکمے ہیں، ادارے ہیں، جو ختم ہو جانے چاہیے، جن کو ملازمتیں ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، ان کی تو موجیں ہیں، لیکن ان کی موجوں کا جو بوجھ ہے وہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہا ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے۔ اس میں مزدور ہے، محنت کش ہے، اس نے جو ماچس کی ڈبیا بھی لینی ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو نچلی سطح کے محنت کش مزدور کا، ان کی باقاعدہ پالیسی ہے کہ لوگوں کو روزگار دو، کاروبار بناؤ، لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے، پرائیویٹ جاب کریں لوگ، پرائیویٹ کاروبار کریں لوگ۔ ان کی پالیسیز، ان کی سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے۔ تو میاں صاحب کا جو پورا ایکٹیو رول تھا سیاست کے اندر،
وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گیا ایز اے قائد پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وہ یقیناً اب بھی رول پلے کریں گے، گائیڈ کریں گے، مشورے دیں گے پارٹی کو بھی، پارٹی کے لوگوں کو بھی، خاص طور سے بیٹی کو بھی، لیکن ان کا رول وہ نہیں رہا جو وہ رول پلے کرنا چاہتے تھے، جو کر سکتے تھے، جس کے لیے وہ جچتے تھے۔ میاں نواز شریف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، میاں نواز شریف کو کام نہیں کرنے دیا گیا، پاکستان کے حالات پہ فرق پڑتا۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات اسی طرح ہیں، میاں نواز شریف کی تمام تر کارکردگی کے باوجود پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوئے۔ میاں نواز شریف کا رول، پرو ایکٹیو رول ختم ہو گیا، ان کا رول محدود ہو گیا، لیکن پاکستان کے مسائل اسی طرح ہیں۔ لیکن ایک بات جو میاں نواز شریف کو بہت منفرد بناتی ہے وہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں ہوا جس نے کبھی عوام کو اٹیک کرنا ہو تو وہ یہ کہے کہ میری ماضی کی کارکردگی دیکھو، میری پارٹی کی کارکردگی دیکھو، ہم نے جو آج تک کیا وہ سامنے رکھو، اور ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم پھر اسی جگہ اسی طرح سے کام شروع کریں گے، اسی انداز سے اپنی کارکردگی آگے بڑھائیں گے۔ یہ پاکستان میں کسی دوسری پارٹی کو، کسی دوسری لیڈر کو یہ کہنے کی نہ جرت ہو سکتی ہے، نہ ہمت ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی دوسری پارٹی کا ایسا کوئی کردار، ایسی کوئی کارکردگی کبھی رہی نہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ وہ دعوے کریں گے، وہ میاں نواز شریف پر یا دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بات کریں گے، وہ خواب دکھائیں گے، جھوٹے سچے سبز باغ دکھائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہماری کارکردگی دیکھو، ہم نے پہلے جو ہمیں موقع ملا اس میں ہم نے کیا کردار ادا کیا، ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے اور مزید آگے کردار ادا کریں گے۔ یہ کہنے کا پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی لیڈر دوسرا نہیں ہوا جس نے کبھی اس طرح سے کہا ہو کہ ہماری کارکردگی دیکھو، اگر ہماری کارکردگی سے مطمئن ہو تو ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم پھر اسی طرح سے کام کریں گے۔ یہ ہوتی ہے اپنی کارکردگی پہ اعتماد کی بات، بھروسے کی بات۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے مسائل ختم نہیں ہوئے ہیں، پاکستان کے مسائل کم بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ اعزاز میاں نواز شریف نے چھوڑا ہے، اور یہ اعزاز چھوڑنے کا مطلب ہوائی بات نہیں، انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، ان کی کارکردگی سامنے آئی ہے۔ آج بھی پاکستان میں جو بھی منصوبے آپ کو نظر آتے ہیں، جو بھی کارکردگی حکومتوں کی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو 80% آپ کو وہ منصوبے، وہ کام، وہ کارکردگی میاں نواز شریف صاحب کی ہی نظر آئے گی، میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی کارکردگی میں کوئی کمی نہیں رہی، کوئی کوتاہی نہیں رہی، یا ان کی ترجیحات بہت ہی سالڈ رہی ہیں، لیکن دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی بہت لیڈنگ پوزیشن میں اس لحاظ سے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہے، اس نے کردار ادا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسائل وقت کے ساتھ اور بڑھتے جاتے ہیں اور پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور پاکستان کے مسائل ختم ہونا تو ناممکن دکھائی دیتا ہے، خاص طور سے جب کہ پاکستان میں آبادی
تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کے وسائل اس طرح سے بڑھنا ناممکن ہے۔ بہت شکریہ۔